السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے جامع ترمذی جلد اول کے گزشتہ اسباق سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد اول کا 30واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا آغاز ہے باب ما جاء فی فضل الاذان، اذان دینے کی فضیلت کا بیان۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل الاذان، عن مجاہد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءۃ من النار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 7 سال اذان دی ثواب کی نیت سے، اس کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ کتبت لہ براءۃ من النار، جہنم سے نجات لکھ دی جاوے گی۔ محتسباً، ثواب کی نیت سے، اعتقاد درست ہو، یقین درست ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، اور اس عمل کو عظیم جانتے ہوئے وہ جو عمل اذان کا کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لکھ دیں گے۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاویۃ وانس وابی ہریرۃ وابی سعید وحدیث ابن عباس حدیث غریب۔ اذان کی فضیلت میں متعدد احادیث صحیحہ موجود ہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے وفی الباب سے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، لیکن یہاں امام ترمذی ایک ضعیف حدیث ذکر کر رہے ہیں، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث ابن عباس حدیث غریب کہہ کر اسی ہی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ ایسی روایات تخریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں نے ذکر نہ کی ہوں۔ اس حدیث کی سند میں کچھ راوی ہیں، ان کی کنیت ذکر ہے، اور ان کے نام جو غیر معروف ہیں اس کو امام ترمذی ذکر کرے۔ وہ ابو تمیلہ اسمہ یحییٰ بن واضح، ابو تمیلہ جن کا نام اصل یحییٰ بن واضح ہے۔ وہ ابو حمزہ السکری اسمہ محمد بن میمون، وجابر بن یزید الجعفی ضعفوہ، ترکہ یحییٰ بن سعید وعبد الرحمن بن مہدی۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جابر بن یزید جعفی، کہ جن کو یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی اور امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا یہاں نام نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے جابر بن یزید جعفی کو ضعیف راوی قرار دیا ہے، اور اس راوی کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ کا قول مشہور ہے، ما رأیت اکذب من جابر الجعفی، میں نے جابر جعفی سے بڑا کوئی جھوٹا دیکھا ہی نہیں۔ اب امام ترمذی کیا فرما رہے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود یقول سمعت وکیعا یقول لولا جابر الجعفی لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث ولولا حماد لکان اہل الکوفۃ بغیر فقہ۔ کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جارود کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ وکیع یہ کہہ رہے تھے لولا جابر الجعفی لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث، کہ اگر جابر بن یزید جعفی نہ ہوتا تو اہل کوفہ وہ حدیث کے بغیر رہ جاتے۔
حضرت وکیع کے اس قول کا منشا وہ جابر جعفی کی توثیق ہے، یعنی کہ جابر جعفی ثقہ راوی ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ جابر جعفی کو بہت سی احادیث یاد تھی اور اہل کوفہ کو انہوں نے بہت سی احادیث پہنچائیں۔ دراصل جابر بن یزید جعفی کے بارے میں ائمہ حدیث کا اختلاف رہا ہے، بعض نے اس کو ثقہ راوی قرار دیا، بعض نے ان کو ضعیف راوی قرار دیا۔ وجہ تضعیف میں بھی اختلاف رہا ہے، بعض نے کہا کہ یہ شعبہ باز تھے، بعض نے کہا وہ اتنے حدیث یاد کرنے کا دعویٰ کرتے جن کا یاد کرنا ہی مشکل ہے۔ بہرحال اس باب کے تحت امام ترمذی ابن عباس سے مروی روایت لے کر آئے، اور یہ روایت خود امام ترمذی نے کہا کہ یہ روایت بوجہ غریب ہونے کے بھی ضعیف ہے، لیکن آذان دینے کی فضیلت وہ دیگر متعدد احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، امانت دار ہے۔ امام چونکہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن اور متکفل ہے کہ اٹھاتا ہے قراءت وغیرہ کو، اور مؤذن امانت دار ہے کہ محافظت کرتا ہے اوقات صلاۃ اور صیام کی۔ اس اعتبار سے مؤذن وہ امین ہے کہ نمازوں اور روزوں کی اوقات کی حفاظت کرنے والا ہے، امین ہے، اور امام وہ ضامن ہے، مقتدیوں کی نماز کی صحت وہ امام کی نماز کی صحت پر موقوف ہے، امام ضامن ہے۔ جی حدیث دیکھیں، عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمر اللہم ارشد الائمة واغفر للمؤذنین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے، یعنی امانت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ ہدایت پر رکھ اماموں کو، ارشد الائمہ ائمہ کرام کو ہدایت پر استقامت دے، واغفر للمؤذنین اور مؤذنین کو بخش دے۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن عائشہ وسہل بن سعد وعقبۃ بن عامر حدیث ابی ہریرہ رواہ سفیان الثوری وحفص بن غیاث۔ اور اس باب میں ان حضرات سے بھی روایات مروی ہیں، حضرت عائشہ سے، سہل بن سعد سے، عقبہ بن عامر سے۔ حدیث ابی ہریرہ رواہ سفیان الثوری وحفص بن غیاث وغیر واحد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وروى اسباط بن محمد عن الاعمش قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى نافع بن سليمان عن محمد بن ابي صالح عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث۔ الامام ضامن، حدیث کا یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے اور متعدد مختلف فی مسائل میں حنفیہ کا مستدل ہے۔ یہ جملہ الامام ضامن، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، حدیث کے الفاظ الامام ضامن والمؤذن مؤتمر۔ الامام ضامن، یہ جملہ متعدد مختلفی مسائل میں حنفیہ کا مستدل ہے، اور آپ کو یہ دلائل کے طور پر یہ جملہ کام آئے گا۔ پہلا، حنفیہ نے اس جملے سے ترک قراءت خلف الامام پر استدلال کیا ہے۔ حنفیہ نے اس جملے سے ترک قراءت خلف الامام پر استدلال کیا ہے، اور وجہ استدلال ظاہر ہے کہ جب امام مقتدیوں کا کفیل اور ضامن ہوا تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی قراءت مقتدیوں کے لیے کافی ہو۔ اور دوسرا حنفیوں نے اس جملے سے استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اقتداء المفترض بالمتنفل جائز نہیں،
اقتداء المفترض بالمتنفل کے عدم جواز پر استدلال کیا، یعنی فرض ادا کرنے والے کی نماز نفل ادا کرنے والے کے پیچھے درست نہیں، فرض ادا کرنے والے کی نماز نفل ادا کرنے والے کے پیچھے درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کہا گیا کہ امام وہ ضامن ہے اور ضمانت وہ ما فوق کی نہیں ہوا کرتی۔ یہ اصول ہے کہ ضمانت ما تحت کی ہوا کرتی، ما فوقہ کی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے درست نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا استدلال یہ بھی کیا ہے کہ امام کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کے فساد کو مستلزم ہے، یعنی جیسے امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جبکہ شوافی کا مسلک یہ ہے امام اور مقتدی اپنی اپنی نمازوں کے خود ذمہ دار ہیں، اور امام کی نماز کے فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس مسئلہ میں شوافی کا استدلال آیت کے اس جملے سے ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ بہر حدیث الباب اس مسئلہ میں ان کے خلاف حجت ہے، اس لیے کہ امام کو کفیل کہا گیا، ضامن کہا گیا، لہذا مقتدیوں کی نماز کی صحت و فساد اسی پر موقوف ہے۔ اگر نماز امام کی کسی بھی وجہ سے فاسد اور خراب ہو جائے گی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما یقول اذا اذن المؤذن، کہ جب مؤذن اذان دے تو آدمی کو کیا کہنا چاہیے۔ عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو تم بھی مؤذن جو کہہ رہا ہے، جو کلمات ادا کر رہا ہے اس کے مانند کہو۔ وفی الباب عن ابی رافع وابی ہریرہ وام حبیبۃ وعبد اللہ بن عمرو وعبد اللہ بن ربیعہ وعائشہ ومعاذ بن انس ومعاویہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح۔ اور اس باب میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت حدیث وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہکذا روى معمر وغیر واحد عن الثوری مثل حدیث مالک۔ امام شافعی اور امام مالک سے ایک روایت اس حدیث کے ظاہری عموم پر عمل کرتے ہوئے یہ ہے، ایک روایت شوافع اور مالکیہ کی یہ ہے کہ حی علی التین کا جواب بھی حی علی التین ہی سے دیا جائے گا، اور وہ اس حدیث کے ظاہری عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی کے مانند کلمات تم بھی کہو۔ تو اس حدیث کے ظاہری عموم سے استدلال کرتے ہوئے شوافع اور مالکیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حی علی التین کے جواب میں بھی حی علی التین ہی کہا جائے گا، جبکہ احناف اور حنابلہ اور جمہور کا مسلک یہ حی علی التین کا جواب حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ سے دیا جائے گا۔ اور یہ حنابلہ اور احناف کا مسلک مسلم شریف میں حضرت عمر کی روایت سے ثابت ہے جس میں حی علی التین کے جواب میں لا حول ولا قوت کی تصریح کی گئی ہے۔ یہ
حضرت عمر کی روایت مفسر ہونے کی بنا پر حدیث الباب کے لیے مخصص ہے، حدیث الباب کے لیے مخصص، یعنی کہ اس حدیث میں الفاظ کا جو عموم تھا دوسری روایت حدیث عمر سے اس میں تخصیص کر دی گئی ہے، تو حدیث عمر وہ مفسر ہوئی، اور مفسر ہونے کی بنا پر حدیث الباب کے لیے وہ مخصص بھی ہے، تو یہ عام خص منہ البعض ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ حدیث میں امر کا ذکر ہے، امر کا صیغہ ہے، فقولو، حدیث الباب میں جو امر ہے یہ آیا وجوب کے لیے ہے یا ندب کے لیے؟ حنابلہ سے وجوب منقول ہے، جبکہ حنفیہ کے بعض متون میں بھی وجوب کا قول مذکور ہے، البتہ شمس الائمہ اسے ندب پر ہی محمول قرار دیتے ہیں اور اجابت بالقدم کو واجب کہتے ہیں، یعنی کہ اذان ہو جائے تو نماز کے لیے قدموں سے چل کر جانا، یعنی کہ اجابت بالقدم، قدموں سے اذان کا جواب دینا، یہ ہے واجب، جبکہ زبان سے اس کا جواب دینا یہ ندب ہے، یہ مستحب ہے، یہی مفتابی قول احناف کا، کہ یہاں امر ندب کے لیے ہے، اور جو اجابت جو واجب ہے وہ اجابت بالقدم ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی کراہیت ان یأخذ المؤذن علی الاذان اجرا، کہ مؤذن کا اذان پر اجرت لینے کی کراہت کا بیان۔ عن عثمان بن ابی العاص قال ان من آخر ما عهد الی رسول اللہ ان اتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذان اجرا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری عہد جو مجھ سے لیا وہ یہ کہ میں ایسا مؤذن تلاش کروں یا ایسا مؤذن مقرر کروں جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے، جو اپنی اذان پر اجرت نہ لے، یعنی بلا اجرت وہ اذان کہے۔ تو یہاں پر بھی ایک مسئلہ وہ مختلف ہی ہے، وہ یہ کہ اجرت علی الطاعات ہے۔ اس مسئلہ میں احادیث بظاہر متعارض ہیں۔ ایک حدیث ہے حدیث ابی بن کعب، جس میں حضرت ابی بن کعب نے تعلیم قرآن پر ایک کمان بطور اجرت وصول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعید ارشاد فرمائی تھی، اور وہ روایت اجرت علی الطاعات کے عدم جواز پر استدلال کرتی ہے، اور یہ روایت بھی اجرت علی الطاعات کے عدم جواز پر ہی استدلال کر رہی ہے، عدم جواز، اجرت علی الطاعات کے عدم جواز پر ہی دلالت کر رہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ایسا مؤذن تلاش کرو یا ایسا مؤذن مقرر کرو جو اپنی آذان پر، اپنی طاعت پر اجرت نہ لے، تو یہ روایت بھی مؤید ہے۔ چنانچہ حنفیہ کا اصل مسلک بھی یہی ہے کہ اجرت علی الطاعت ناجائز ہے، حنابلہ بھی عدم جواز کے ہی قائل ہیں، جبکہ شوافع اس کے برخلاف تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینا جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت جس میں انہوں نے ایک بچھو کے ڈنگ لگے ہوئے شخص جو سردار تھا قوم کا، اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر علاج کیا اور اس کے عوض بکریوں کا ایک ریوڑ وصول کیا تھا، تو اس حدیث ابو سعید خدری سے شوافع استدلال کرتے ہوئے اجرت علی طاعت کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ حنابلہ اور احناف کا اصل مسلک یہی ہے، اجرت علی طاعت ناجائز ہے۔ اگرچہ متقدمین حنفیہ کا قول عدم جواز کا ہی رہا ہے، لیکن متأخرین حنفیہ نے ضرورت کی بنا پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ضرورت کی توضیح یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں چونکہ مؤذنین، ائمہ، معلمین وغیرہ کے وظائف بیت المال سے مقرر تھے، اس لیے انہیں بلا معاوضہ خدمت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی تھی، اور طاعات کا بغیر اجرت کے انتظام کرنا ممکن تھا، لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہوا اور بیت المال سے وظائف
وظائف کا ملنا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو تعلیم، اذان، امامت، افتاء قضا میں خلل واقع ہونے اور پھر تمام دینی شعائر میں بدنظمی بلکہ ضیاع کا شدید خطرہ ہونے لگا۔ اس لیے متاخرین حنفیہ نے اجرت لینے کی اجازت دی ہے، اجرت لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے۔ یہ متقدمین حنفیہ نے تو عدم جواز کا ہی فتویٰ دیا تھا، لیکن متاخرین نے ضرورت شدیدہ کی بنا پر جواز کا فتویٰ دے دیا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ضرورت شدیدہ کی بنا پر احناف نے شوافی کا مسلک اختیار کیا اور ضرورت شدیدہ کے مواقع پر ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہاکذا کما اختار الحنفیہ مذہب المالکیہ فی مسئلۃ المفقود للضرورہ، ضرورت کی بنا پر احناف نے مالکیہ کا مذہب اختیار کیا تھا مسئلہ مفقود میں۔ جو شخص گم ہو جائے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، زندہ ہے یا مردہ، تو ایسے مفقود شخص کی جو بیوی ہے وہ کتنی مدت تک اس کا انتظار کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے؟ تو اس مسلک میں احناف نے مالکیہ کے مذہب کا اختیار کیا ہے اور اسی پر فتویٰ دی۔ والعمل على هذا عند اہل العلم کرہوا ان یأخذ على الاذان اجرا، اور اکثر اہل علم نے اسی پر عمل کرتے ہوئے مکروہ قرار دیا ہے کہ اذان پر اجرت لینا، واستحب للمؤذن ان يحتسب في اذانه، اور اسی کو مستحب قرار دیا کہ مؤذن بلا اجرت اذان دے۔ باب ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء، اگلا ترجمہ الباب ہے جب مؤذن اذان دے چکے تو کون سی آدمی دعا پڑھے۔ عن سعد بن ابی وقاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن، جو شخص مؤذن کی آذان کے کلمات سننے کے وقت، یعنی سننے سے فارغ ہونے کے وقت یہ الفاظ کہہ دے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حدیث اللیث بن سعد عن حکیم بن عبد اللہ بن قیس باب منہ ایضا، اور اسی مضمون سے متعلق اور مناسبت رکھنے والا ایک دوسرا باب۔ عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء، کہ جو شخص اذان کے کلمات سننے سے فارغ ہونے پر یہ کلمات کہہ دے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جو یہ کلمات اور یہ دعا پڑھ لے اذان کے بعد کی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، وہ روایت جس میں ذکر ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد نہیں کی جاتی۔ عن زید العمی عن ابی ایاس معاویہ بن قرۃ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان و اقامت کے درمیان دعا کبھی نہیں پھیری جاتی، اذان و اقامت کے درمیان کی دعا کبھی نہیں رد کی جاتی، پھیری جاتی۔ باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات، وہ روایت جس میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ عن انس بن مالک قال فرضت علی النبی لیلۃ اسری بہ صلوات 50
ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذا الخمس خمسين. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں معراج کی رات، لیلت اسری بھی، لیلت اسرا کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر کمی کر دی گئی یہاں تک کہ 5 مقرر کر دی گئیں، اور پھر یہ اعلان کیا گیا اے محمد کہ بے شک قول تبدیل نہیں کیا جاتا، تیرے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا اجر و ثواب ہے۔ وفي الباب عن عبادة بن صامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب فی فضل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی فضیلت کا بیان۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک بیچ کے گناہوں کا کفارۃ لما بینہن، بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو، ما لم تغش الکبائر، جب تک کہ کبائر کا مرتکب نہ ہو۔ اس ما لم تغش الکبائر، اس جملے کی تشریح 2 طرح کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو معنی استثناء قرار دیا جائے، ما لم تغش الکبائر، کبائر کا ارتکاب نہ ہو، اس کو استثناء جملہ قرار دیا جائے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اعمال صرف صغائر کے لیے کفارہ بنتے ہیں، کبائر کے لیے کفارہ نہیں ہے، یعنی کہ 5 وقتی نماز اور جمعہ یہ اعمال صغائر کے لیے کفارہ بنتے ہیں، کبائر کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ بھی امکان ہے کہ اس کو بمنزل شرط قرار دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اعمال صغائر کے لیے صرف اس وقت کفارہ ہو سکتے ہیں جب کہ انسان کبائر کا ارتکاب نہ کرے یا کبائر سے اجتناب کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص مرتکب کبیرہ ہو تو ان اعمال سے اس کے صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اس صورت میں اگر یہ جملہ ہم بمنزل شرط کے قرار دیں تو دونوں طرح کی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ مفہوم شرط معتبر نہیں ہوتا، اس لیے حنفیہ کے نزدیک اس آیت اور حدیث کا آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر سے اجتناب کرتے ہو تو ہم تمہاری سیئات کو مٹاویں گے۔ تو آیت اور حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کبائر سے اجتناب نہ کیا جائے تو صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو شرط کا مفہوم حنفیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، البتہ دوسرا جو تشریح ہے، جو مفہوم ہے ہم نے لیا کہ معنی استثناء پر اس کو محمول کریں تو وہ یہ حنفیہ کی تشریح ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے وہ باب ما جاء فی فضل الجماعہ، نماز با جماعت کی فضیلت کا بیان۔ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ جماعت کی نماز وہ تنہا آدمی کی نماز پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك۔ تو احناف کا نماز پنجگانہ کی ادائیگی
جماعت کے ساتھ کرنا واجب کے درجے میں ہے۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة۔ لفظ جمیع کا بھی ذکر ہے، صلاة الجمیع۔ وعامة من روى عن النبي إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27۔ اکثر روات نے 25 کا قول نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ ابن عمر سے 27 کا لفظ 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، اور اکثر نے 50 درجے کی فضیلت ذکر کی ہے۔ اگلی روایت ہے اس باب کی، وبی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔